الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم و ناظرین محتشم، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بہت عظیم معجزہ ہے جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے، اور مختلف علماء کرام اور مشائخ اعظام اپنی شیریں زبان سے اور خلوص دل سے بیان کرتے ہیں، اور بارہا احباب نے سماعت فرمایا ہوگا۔ اور چند چیزیں کچھ ایسی ہیں جو عام طور پہ تو بیان نہیں کی جاتی، لیکن بعض خاص حضرات ان کو بھی بیان کرنا اپنی زندگی کا وتیرہ سمجھتے ہیں، اور یہ علماء کرام آسن طریقے سے اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ تو سوچا یہ چند چیزیں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شب معراج کی نسبت کے سلسلے اگر بیان کر دی جائیں تو امید واسق ہے کہ کئی لوگ سماعت کر کے اس پہ عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ویسے واقعہ معراج تفصیلاً تو سیاستہ کی تقریباً ساری کتب میں موجود ہے، خصوصاً یہ کہ مسلم شریف کی جو پہلی جلد ہے اس کی حدیث نمبر جو 416 ہے، اس میں بھی اس کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بخاری شریف جو ہے اس کی حدیث نمبر 3887 اس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، نسائی کے اندر ہے، اس کے علاوہ ترمذی شریف میں ہے، دیگر کتب میں ہے، لیکن ہر کتاب میں مختلف اسلوب کو اپنایا گیا ہے، اور بعض چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بعض چیزیں دوسری کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ویسے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان خصوصی چند چیزوں کو جو امت کے لیے مشعل راہ ہیں اور امت کی نجات کا سامان ہے کہ اگر ان پہ امت عمل کرے گی تو دونوں جہاں کی بلائیوں سے نوازی جائے گی۔ تو علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر احمد بن حسین بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دلائل النبوہ کی دوسری جلد ہے اس سے اخذ کیا، اور پھر یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس سے بھی اخذ کر کے ایک مفہوم بات کو اپنی جو مسلم شریف کی ان کی پہلی جلد ہے اس کے پیج نمبر 18، 19، 20، 21 تک ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سی چند چیزیں ہیں۔ ویسے واقع معراج آپ بارہا کتب میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے وہی چیزیں عرض کرتے ہیں کہ جن کی اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے۔ ویسے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان وراء الورا ہے، اللہ جل مجدہ نے آپ کو کمال رتبے، کمال شان عطا فرمائی، لیکن ہم امت مسلمہ کے لیے جو سبق آموز باتیں ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب معراج شریف کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور مختلف واقعات سامنے آئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ تو ہم مسجد اقصیٰ سے جب آسمانوں تک نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے جایا گیا تو اس وقت جو چیزیں سامنے آئیں، جن چیزوں کا نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مشاہدہ کیا ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم سارے معاملات کو بیان فرماتے ہوئے آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پہ پہنچے تو جناب جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلایا، تو کہا گیا کہ کون ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو کہا ہاں
مزید ارشاد فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ ابھی میں کچھ چلا ہی ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب دسترخوان بچھے ہوئے ہیں جن پر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو عمدہ گوشت کو چھوڑ کر، اچھے گوشت کو چھوڑ کر وہ اس سڑے اور بدبودار گوشت کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور ان کو کھا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جناب جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کے ہوتے ہوئے حرام خوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ اور یہاں سے ہمیں جو درس عبرت مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے کہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں اور اپنی عزتوں کی بھلائی سوچے بغیر دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ درس ہے کہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس بات کو اپنے من میں ڈالیں کہ ہم کبھی بھی زنا کے قریب نہ جائیں، کبھی بھی حرام خوری نہ کریں۔